بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ واقعہ کربلا تاریخ عالم کا ایک ایسا واقعہ ہے جو مظلوم کو ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہمیشہ حوصلہ دیتا رہے گا۔ 10 محرم سال 61 ہجری کا دن ایک ایسا دن ہے جسے یاد کر کے آج بھی لوگ اپنے آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوؤں کو نہیں روک سکتے۔ پیارے دوستو، محرم الحرام کے مہینے میں ہر سال پوری عالم اسلام میں مسلمان سیدہ شہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو یاد کرتے ہیں اور غم مناتے ہیں۔ محرم کا چاند نظر آتے ہی عالم اسلام میں اہل بیت کی یاد میں صف ماتم بچھ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں، کیا کربلا صرف 61 ہجری تک ہی محدود ہے؟ کیا کربلا میں عظیم ترین ہستیوں کی قربانی فقط 61 ہجری کے لیے ہی تھی؟ شاید ایسا نہیں ہے، بلکہ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں کہیں ہمیں کربلائے افغانستان نظر آتی ہے، کہیں کربلائے عراق، کہیں کربلائے مصر، کہیں کربلائے شام، تو کہیں کربلائے لبنان۔ غرض یہ کہ ان سب میں سب سے بڑی کربلا ہمیں کربلائے فلسطین نظر آتی ہے، اور ان تمام مقامات کو ایک ہی قوت کا سامنا ہے جنہیں وقت کا یزید یعنی امریکہ اور اسرائیل کہا جاتا ہے۔ کربلائے فلسطین آج 61 ہجری کی کربلا کا منظر پیش کر رہی ہے، جہاں وقت کا یزید اسرائیل قابض ہے، فلسطینی مسلمانوں پر حد سے زیادہ مظالم ڈھا رہا ہے، اور یہ ممالک اپنے ظالم ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ پوری دنیا میں 2 ملین مسلمان ہونے کے باوجود بھی کربلا فلسطین کو نجات دلانے میں ہم ناکام ہیں۔ یہ مسلم امتوں کی خاموشی ہے جس نے فلسطین کو اسرائیل کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا ہے۔ محترم ناظرین، آج غزہ پٹی میں 11 لاکھ فلسطینیوں کو یہاں بند کر کے ان کا کھانے پینے کے سامان کو بھی ان تک پہنچانا ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ بوڑھے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، مائیں رو رہی ہیں، بچے بھوک پیاس سے بلک رہے ہیں۔ یہ کربلا کا ہی ایک منظر ہے جہاں قافلہ حسینی یزیدیوں نے پانی بند کر دیا تھا، بچوں تک کے لیے پانی کی ایک بوند میسر نہ تھی، معصوم علی اصغر کو تیر سے شہید کر دیا گیا تھا، پاک دامن بیویوں کو سرے بازار رسوا کیا گیا تھا۔ محترم ناظرین، اگر آج ہم دیکھیں تو یہی کچھ فلسطینیوں پر اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ ان دنوں اگر عالم اسلام امام حسین کا ساتھ دیتی تو واقعہ کربلا کبھی برپا ہی نہ ہوتا۔ جس طرح آج وہ ممالک جو اسرائیل کو روک سکتے ہیں خاموش ہیں، فلسطین میں کربلا کی ہمیں وہی تاریخ آج بھی دہرائی جاتی نظر آ رہی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج امام حسین موجود ہوتے تو وہ فلسطین کے لیے قیام کرتے۔ امام حسین کے لیے فلسطینی جہاد اور اسرائیلی دشمنوں سے فلسطینی بھائیوں کو آزادی دلوانا بالکل اسی طرح ہم پر فرض ہوتا جس طرح آپ کوفیوں کو لکھے خطوط اور یزید کی طرف سے کیے جانے والے ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ کربلا میں شہداء حسین کا درد ظلم کے خلاف کھڑے ہونے، آزادی کے لیے بغاوت کرنے اور حریت اور انسانیت کا درس دیتی ہے۔ لیکن افسوس، ہمیں کربلا صرف رونے دھونے اور ماتم کرنے کے لیے سنائی گئی ہے۔ حسین ابن علی کے قیام کا مقصد باطل کے مقابل نعرہ تکبیر کہتے ہوئے ڈٹ جانا تھا۔ کربلا کے اس درس کو ان مظلوم فلسطینیوں نے ثابت کر دکھایا ہے جنہوں نے جدید توپ ہتھیاروں کے سامنے پتھر ہاتھ میں لیتے کھڑے ہو گئے اور مسلم امہ کو پیغام دیا کہ غلامی کی توق آج بھی ہم اپنے گلوں سے اتار سکتے ہیں۔